ڈاکٹر صاحب دو خبریں، دو سے تین، یعنی جو حالات چل رہے ہیں اب اس کو ایک خبر کہہ لیں، دو تین کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. ایک تو خبر بڑی یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں ان کی جو ٹرائبل جرگا ہے پشاور میں، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ الیبوریٹ کر پائیں گے کہ کیا صورت حال ہے. اچھا انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے وارن کیا ہے آرمی چیف نے ٹی ٹی پی کو، جس میں ان کا کہنا تھا کہ سبمٹ ٹو ریٹ آف اسٹیٹ اور گیٹ ڈیسیمیٹڈ. اور اس کے اوپر پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وہاں کا جرگا تھا ان سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ بات چیت گروپ سے نہیں کریں گے، ٹی ٹی پی سے نہیں کریں گے. ہماری اگر بات چیت یعنی ہوگی تو پھر وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہاں کی یہ طالبان حکومت ان سے ہی ہوگی. پھر وہاں پہ جو ٹرائبل کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور ٹی ٹی پی اور اس کا نظریہ جو ہے وہ کسی بھی قبیلے کے لیے قابل قبول. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ کچھ ذرا فیس آف ہوا ہے دونوں کنٹریز کے بیچ، افغانستان اور پاکستان کے بیچ دو تین ایسی ایپیسوڈز ہوئی ہیں. اس کے بعد اب یہ ایک بار پھر ہمیں نظر آئے ان کی طرف سے وارن کیا گیا ٹی ٹی پی. سر کیا پلیز آپ بتائیے کہ اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ تو ہلری کلنٹن نے اکتوبر 2011 میں کہا تھا، وہ ایک بہت فیمس جملہ ہے جو کہ تقریباً 12 سال پہلے اس نے کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ یو کی ناٹ کیپ اسنیکس ان یور بیک یارڈ اینڈ ایکسپیکٹ دیٹ اٹ ول اونلی بائٹ یور نیبر. جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر آپ سانپ جو ہیں وہ اپنے صحن پالیں گے تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ صرف آپ کے ہمسائے کو ہی کاٹیں گے. اب پچھلے 21-22 سال سے پاکستان جو ہے وہ کانسٹنٹلی انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے، ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا ہے. ان کی جو فیملیز ہیں وہ اس وقت بھی پشاور میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں اور کوئٹہ میں موجود ہیں. یہ ایک بہت پرانا ریلیشن شپ ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں طالبان ہی ہیں اور دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ ہے اسلامی ریاست یا اسلامی خلافت کا قیام. وہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہی آئندہ وہ اس سے ہٹیں گے. اب یہ جب میں نے یہ جو پڑھا کہ جو آرمی چیف نے جو بات چیت کی ہے اس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا دیٹ از ناٹ میکنگ سینس. اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے وچ از میکنگ سینس ایکچولی. اور وہ یہ ہے کہ لیٹ اسٹارٹ ود کہ وی ول ڈیسیمیٹ یو. پچھلے 22 سال میں پاکستان جو ہے وہ اس میں حملے ہو رہے ہیں جس میں مختلف اندازے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 70,000 لوگ مرے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ لوگ مرے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ 95% تقریباً پشتونس ہیں. اب اگر آپ ایک گروپ کو پچھلے 22 سال سے ڈیسیمیٹ نہیں کر سکے ہیں، یعنی ود آل دی سپورٹ فرام انٹرنیشنل کمیونٹی. پاکستان میں پچھلے 22 سال میں امریکہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈ دیا ہے اور گرانٹس دیے ہیں اور سپورٹ کیا ہے. اگر اس کے باوجود آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس وقت تو امریکہ کا بھی کوئی وہ ہیلپ نہیں ہے، بلکہ امریکہ تو یہ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو اگر 22 سال میں آپ نے ڈیسیمیٹ نہیں کیا ہے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف جو ہے یہ ایک زبانی جمع خرچ ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں، زیادہ نہیں تھوڑا سا پیچھے جائیں، تو عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ 7,000 جو ٹی ٹی پی ہے ان کے جو ممبرس ہیں ان کو میں ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہوں کے پی میں. اور یہ صرف نہ صرف 7,000 ہیں بلکہ 50,000 ان کے فیملی ممبرس بھی ہیں. تو جب آپ اتنے بڑے لوگوں کو آپ ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، یعنی ریہیبلیٹیٹ تو آپ کسی بھی ٹیررسٹ کو نہیں کر سکتے ہیں. جب ایک آپ ان کو واپس مدرسہ تو نہیں بھیج سکتے ہیں نا، ان کا کام ہی یہی ہے کا کام ہے. اب اگین جو افغان طالبان ہیں اور پاکستانی طالبان ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں کے بہت کلوز ریلیشن شپس ہیں. بلکہ ابھی جتنا بھی اسلحہ افغانستان میں وہ افغان طالبان کے ہاتھوں میں آیا ہے وہی اسلحہ پاکستانی طالبان کے ہاتھوں میں بھی ہے. تو اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ اتنے مطلب وہ آرم نہیں تھے، اب وہ اس سے بھی زیادہ آرمڈ ہو گئے ہیں. بلکہ ابھی یہ ہوا ہے، جو فرق ابھی جو آیا ہے وہ یہ ہے، 2-3 اس وقت جو ہیں وہ ہم جو ایسپیکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس وقت. پہلا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں پہلے طالبان کی حکومت نہیں تھی.
بلکہ طالبان پہ کانسٹنٹلی اٹیکس ہو رہے تھے، اور اس وجہ سے مطلب جو پاکستانی طالبان تھے ان کو سپورٹ نہیں مل رہا تھا. ابھی جو ہے وہ وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، تو ظاہر ہے یہ جو ہے یہ نہ صرف مورل سپورٹ ہے بلکہ یہ میٹیریل سپورٹ بھی ہے اب پاکستانی طالبان کے لیے. تو ابھی جو ہے آپ دیکھیں کہ 73% اٹیکس جو ہیں لاسٹ ایئر زیادہ ہوئے ہیں پاکستان میں طالبان کی طرف سے. اب وہی صورتحال ہے جو کہ پہلے مطلب 2011 2014 میں جو صورتحال تھی اب پھر سے وہ بن رہی ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ایریاز ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. کے پی ہے، بلکہ ابھی یہ ہوا ہے جو فرق ہے وہ یہ کہ بلوچستان پہ اب زیادہ زور جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک پہ جو ہیں وہ اٹیکس جو ہیں وہ مطلب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس پہ، اور چائنیز جو ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہیں اس بارے میں کہ جو ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ یہاں پہ سیف نہیں ہو رہے ہیں. اور آپ نے ان کے جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس پڑھے ہوں گے چائنیز آفیشلز کے کہ وہ اس بات سے خوش نہیں ہیں. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی. ابھی آپ اگر دیکھیں تو مطلب آرمی جو ہے انہوں نے نہ صرف ایگریکلچر کو انہوں نے سنبھال لیا ہے، بلکہ جو جتنے بھی مطلب اکنامک جو ایسپیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ مطلب جو سویلینس ہیں ان کے پاس اکانومی صرف تھی، باقی جو ہیں وہ تو آلریڈی آرمی کے پاس تھی. ابھی جو ہے وہ اکانومی بھی کمپلیٹلی وہ آرمی کے پاس چلی گئی ہے، اور آرمی کے جو ممبرس ہیں وہ ہر ایک اکنامک فورم پہ وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہاں پہ ان مطلب کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ دے آر اے پارٹ آف اٹ. تو اب ظاہر ہے مطلب اگر ایک آرمی ہے جو اپنے آپ کو پروفیشنل آرمی کہتی ہے اور وہ جو ہے وہ ان چیزوں میں بزی ہو گئی ہے کہ وہ ایگریکلچر میں بزی ہو گئی، وہ اکانومی میں بزی ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے وہ اتنا مطلب وہ فوکس نہیں ہے ان کا کہ وہ مطلب جو اٹیکس ہیں ان کو وہ سٹاپ کر سکیں. اب ظاہر ہے اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کی بہت بڑی بات ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، لیکن یہ ہے کہ جی میں اس میں ایک نقطہ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو حالات و واقعات رہے ہمارے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ان علاقوں کے لوگ ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے رہے. اب جو ان کا یعنی آرمی چیف کا جو وہاں کے ٹرائبل جرگہ ہے وہاں کے لوگوں سے ملنا اور ان کو یہ کہنا، اور پھر ان سے جو ہے یعنی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اور اس میں یہ کہنا کہ جو قبائلی علاقے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا، اور عوام کی معاشی ترقی سے جتنے بھی منصوبے ہیں پروجیکٹس ہیں ان کو یقینی بنایا جائے گا. پھر 81 بلین روپیز کی جو ہے وہ اس کے لیے کیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو سٹیپس ہیں تو وہاں کے لوگ جن میں اگر کوئی ایسی مطلب مسٹرسٹ یا ہوتا ہے نا کہ غیر یقینی کی صورتحال یا یہ ہمیں یہ نہیں ملا اس بنا پر وہ کسی کا ساتھ دیں، تو یہ کچھ کر پائے گا یہ سٹیپ؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ لوکل جو لوگ ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک طالبان جو ہے ممبر آپ کے گھر پہ آ جائے اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہو کہ جو آپ نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، تو ظاہر ہے آپ مجبور ہوں گے، آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے ظاہر ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 10 سال میں یہ جتنے بھی ٹرائبل ایلڈرز تھے سوات میں، دیر میں، باقی پورے جو فارمل فاٹا ہے اس میں جتنے بھی ایلڈرز تھے ان سب کو مارا گیا. تو ظاہر ہے جب آپ ان کو مار دیتے ہیں تاکہ وہ جو آپ کا طالبانائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ آگے بڑھے، اب جو ہے آپ ٹرائبل ایلڈرز کو جو ہے وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ظاہر ہے ان کو ابھی تک کیا ملا ہے؟ ان کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے، صرف یہ ہے کہ وہاں پہ F-16 سے جو ہے بمباری کی گئی، وہاں پہ جو ہے گن شپ ہیلی کاپٹر سے بمباری کی گئی، وہاں پہ جتنا کولیٹرل ڈیمیج پاکستانی اٹیکس کی وجہ سے ہوا ہے وہاں پہ تو کوئی ڈرون جو ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ آپ اس کو وارن کر رہے ہیں، افغان طالبان کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے TTP کا سپورٹ بند نہ کیا تو ہم جو ہے وہ افغانستان میں اٹیکس کریں گے. اب اس سے بڑی ایڈیاٹک جو ہے نا بات نہیں ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللیگل ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے اٹیکس کرتے ہیں، تو that is against it. وہ تو کر رہے ہیں نا، وہ تو کر رہے ہیں ہمارے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں میں وہ ہو رہا ہے، یہ بڑی سے آ رہے ہیں، اس کا کیا کریں؟
पिछले 20 साल में पाकिस्तान ने जितने भी मतलब जो अफगान तालिबान थे वो पाकिस्तान में ही थे, और वो जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अटैक करते थे। तो अफगानिस्तान ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम जो है वो आप पे अटैक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं होता है, और फिर ये केस से एक बहुत बड़ा जो है वो एक इंटरनेशनल आउटक्राई जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर ये है कि आप मतलब उसका जो जिसका आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, यानी उससे एक फुल आउट वॉर जो है वो डेवलप हो जाएगी, अगर इस तरह से कोई भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जो है वो कोशिश की गई अक्रॉस द बॉर्डर अटैक करने की। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो हैं ये पिछले 22 साल से इस तरह से हो रहा है, और इसी वजह से ये जो मैं इस तरह के मैं स्टेटमेंट्स जब मैं देखता हूँ तो उससे मुझे यही लगता है कि मतलब जो रियल एक्शन है वो तो ये है कि आप जितने भी तालिबान बनाने के जो जो आपके जो फैक्ट्रीज हैं उनको आप बंद कर दें, ठीक है ना। तो ये एक पूरा एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।